چلیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو روزانہ سبق پڑھتے ہیں تو سبق کو سبق کیوں کہتے ہیں، سبق کہنے کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سبق ہی کیوں کہتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے سبق یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو زبان میں معنی آتا ہے آگے بڑھنا، آگے ہونا، سبقت کرنا۔ ٹھیک، سبق کا معنی کیا تھا؟ آگے بڑھنا۔ تو چونکہ ہم سبق پڑھ کے روزانہ ہم آگے بڑھتے کہ نہیں بڑھتے؟ آگے بڑھتے ہیں، عروج پکڑتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تو اس لیے معنی لغوی بھی ہے آگے بڑھنا، اور سبق پڑھ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس لیے معنی لغوی کی مناسبت پائی جا رہی ہے، اس لیے سبق کو سبق کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اور اصطلاح میں سبق اسی کو بولتے ہیں جو ہم روزانہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی استاد کے ذریعے یا کسی کتاب سے ہم جو پڑھتے ہیں روزانہ سبق، اور جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں، سمجھ لو وہ سبق ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہیں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر آپ نے سبق تو پڑھا، اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، یا کوئی ہندی انگلش کچھ بھی، وہ سب سبق ہی ہیں، تو آپ نے پڑھ تو لیا، لیکن اب اگر آپ آگے نہیں بڑھے، آپ نے ترقی نہیں کی، آپ نے سبقت نہیں کی، تو پھر وہ سبق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبق کا معنی تو آتا ہے آگے بڑھنا، اور آپ نے سبق پڑھنے کے باوجود بھی آپ آگے نہیں بڑھے، سبقت نہیں کی، آپ نے عروج نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معنی لغوی وہاں پر مناسبت ہی نہیں پائی جا رہی، تو آپ کا وہ سبق پڑھنا بیکار ہوا، کسی فائدے کا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب آپ نے سبقت ہی نہیں کی، تو اس لیے سبق پڑھیں تو مطلب یہ کہ آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا چلیے، اور میں اس کے ایک حقیقی اور لطیف بات کی طرف اشارہ ملتا ہے ہم کو لفظ سبق سے بھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عربی زبان سب سے اعلیٰ ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن شریف بھی عربی زبان میں نازل ہوا، تو عربی زبان کی مطلب اہمیت بہت بڑی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہے۔ تو آپ کو پہلے بتاؤں کہ آپ نے قراءت حفظ کا مکمل جو کورس ہے، اس میں ایک کتاب فوائد مکیہ، اس کے اندر آپ نے ان تمام حروف ہجا کی صفات کو پڑھا ہوگا کہ اس کی رخو ہے، اس کی ہمس ہے، اس کی شدید ہے، اس کی انفتاح ہے، مزلقہ ہے، یہ آپ نے سب پڑھے ہوں گے ان کی صفاتوں کو۔ تو وہیں پر، اور آپ دیکھیے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان صفات کے پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے، ان صفات سے ہم کو کیا درس ملتا ہے، یہ کیا ہم کو پاٹھ پڑھاتی ہیں؟ تو چلیے آج میں بتاتا ہوں۔ لفظ سبق کے اندر دیکھیے 3 حرف ہیں، سین، با، قاف، اور آپ نے اس میں پڑھا کہ سین حرف جو ہے یہ حروف منفتحہ میں سے آتا ہے۔ ٹھیک، حروف منفتحہ کا معنی آتا ہے یعنی کھل جانا، کھلا ہوا، روشن ہو جانا، اور چونکہ سبق پڑھ کر کے بھی انسان کا ذہن روشن ہو جاتا ہے، بچے کا ذہن کھل جاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیے سین کی صفت منفتحہ اپنے کتنی لطیف بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اگر آپ غور دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ کو پتہ چلے گا ان صفات کی اہمیت کیا ہے۔ اور دیکھیے سین، اور دوسرا حرف با، اور تیسرا حرف قاف۔ با اور قاف یہ حروف شدیدہ میں سے آتے ہیں۔ حروف شدیدہ کے 8 حرف ہیں، کون کون سے؟ جن کا مجموعہ اجدو، قطن، بکت، اجدو، قطن، بکت۔ تو دیکھیے اجدو، قطن میں قاف بھی اور بکت با، تو قاف اور با، جو سبق میں جو با اور قاف ہیں یہ حروف شدیدہ میں سے ہیں۔ اچھا، سین تو ہم نے سمجھ لیا حروف منفتحہ میں سے ہے اور پڑھ کر کے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اچھا، با اور قاف ہیں حروف شدیدہ میں سے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ سبق پڑھتا ہے اور جب سنتا ہے سبق کو، جیسے آپ سن رہے ہیں، تو ذہن کھل جاتا، واضح ہو جاتا، اس کے بعد اس بچے کو اس سبق کو یاد رکھنا، اور پھر اگر وہ بھول جائے اس کو حل کرنا، حل لغات کرنا، اور تمرینات اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں، ان سب کو حل کر کے رکھنا، لکھائی کرنا اور تمرین، ان کو حل کر کے ان تمرین بنانا، تو ان تمام باتوں میں بعد میں شدت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ شدت ہوتی ہے نہیں؟ تو دیکھیے سبق میں با اور قاف 2 حرف حروف شدیدہ میں سے آئے، کیوں؟
اس لیے کہ سبق کے بعد، سبق کو پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھنا یہ بھی ایک شدت تکلیف کی بات ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اور اگر بھول جائے اس کو حل کرنا، تمرین بنانا، اور ان تمام باتیں شدت تکلیف کی بات ہے کہ نہیں، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تبھی تو بچہ آگے بڑھے گا جب کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو دیکھیے سین کی صفت ہے یہ حروف منفتحہ میں سے اس کی صفت انفتاح، اور با اور قاف کی صفت شدیدہ۔ دیکھیے ان حروف کی صفات اپنے حقیقی پس منظر کی طرف، اپنے فلسفے کی طرف، پیچھے کی طرف کتنے لطیف بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، مجھے امید کرتا ہوں کہ ان تمام حروف کی صفات سے ان کے حقیقی معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ دیکھیے کیونکہ سبق میں سین میں انفتاح پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے، اور جو ہم روزانہ سبق پڑھتے ہیں اس میں بھی انفتاح پایا جاتا ہے اور شدت پائی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھے تو آپ مزید معلومات کر سکتے ہیں رابطہ کر کے۔ تو اس لیے تو کہا کہ عربی زبان سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے تو عربی لوگ ہم کو اجمی بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تو بولتے ہیں کیونکہ عربی زبان یہ بہت اہم اور اعلیٰ زبان ہے، اس لیے قرآن شریف بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن یہ جو عربی کی اہمیت ہے، عربی جس طریقے سے اشارہ کرتی ہے اپنے پس منظر، اپنے حقیقی طرف، یہ ہندی یا انگلش اس میں ایسے اس طریقے سے اشارہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ یہ عربی زبان ہی کی اہمیت ہے کہ اگر آپ ان کے حقیقی معنی پر، حقیقی لفظ، ان کی صفات پر غور کریں گے تو آپ کو خود بخود اس بات کی طرف اشارہ مل جائے گا۔ اسی طریقے سے علم ہے، اور بھی جو نعام آئے اگر آپ ان کی صفات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی